अपने आपके कंधे और कदम दोनों मिल सके। तकबीर तहरीमा के अलावा 12 तकबीरें होंगी। तकबीर तहरीमा के साथ वो 13 कहलाती है। ये 12 किरात से पहले होंगी, जिसमें 7 तकबीरें पहली रकत में और 7 दूसरी रकत में। हर तकबीर पे आपने हाथ उठाने हैं, यानी रफ़ुल यदैन करनी है और वापस सीने पर हाथ बांध लेने हैं। बाज़ दफ़ा इमाम भी भूल जाता है, इमाम भूले तो सुभान अल्लाह कहिएगा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहू गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुक लिल युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा यस्लल नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना व लकल
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل وسلم الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر تحيات لله أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى عباد الله الصالحين وحده لا صليت على إبراهيم صلاة والوالد رب إني ظلمت نفسي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام رب عني إلى ذكرك وشكرك چھوٹی لکڑی نہیں ہاں یہ شاباش یہ تھوڑا سا بس الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ دعا سمیت انشاءاللہ ہم 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے اگرچہ آج قربانی بھی نہیں ہے اور آپ بھی فارغ ہیں اور جو کچھ آپ نے پورا مہینہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی مزدوری کی سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر راتوں کو تراویحاں پڑھ کے اعتکاف بیٹھ کے شب قدر میں شب بیداری کر کے تو آج گویا اس مزدوری کے ملنے کا دن ہے اور اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو نوازنے پر تلا ہوا ہے بس تھوڑے سے مانگنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم چاہیے بس آپ دامن پھیلا لیجئے جھولی پھیلا لیجئے انشاءاللہ ہم تو تھک جائیں گے مانگتے مانگتے دینے والا نہیں تھکتا دوسری بات یہ ہے یہ اسلام کی اتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جب بھی کوئی تہوار خوشی کے ایسے آتے ہیں وہ تہواروں میں رقص و سرود کی محفلیں شراب نوشی کی محفلیں یہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 دن خوشی کے رکھے ہیں ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر جو آج آپ جس سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں خوشی کے دنوں میں اس کا آغاز عبادت سے کیا
اسلام کی کوئی خوشی اللہ کی یاد سے خالی نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد رکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس بظاہر جو عارضی خوشی نظر آ رہی ہے اس کو ابدی خوشی میں رب العالمین تبدیل کر دے گا۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی یہ جو آج گھڑی ہے، اس گھڑی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم انشاءاللہ اس میں دعا بھی کریں گے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اصل جو چیز ہے وہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے اصل فکر جو اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا دنیا میں تمہارے بینک بیلنس، تمہاری جائیدادیں، تمہاری پراپرٹیاں، والبنون اور تمہاری اولادیں، جتنے بھی تمہارے بینک بیلنس دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے، اور تمہارے سارے کڑیل جوان بیٹے، یہ سارے کے سارے فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ محض دنیا کی زندگانی کی زینت ہے، اور آخرت کی یہ زینت نہیں ہے۔ آخرت کی زینت وہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو تم نے آنے والے کل کے لیے جو بھیجا ہے وہ تمہارے کام آنے والا۔ اور یہ دنیا کی زینتیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیک اعمال ہیں۔ آج دنیا میں ہمارے عہدے، ہمارے نام، ہمارے اسٹیٹس، ہمارے بنگلے، ہماری جائیدادیں، مرتے ہی رب العالمین سب سے پہلے انسان کا نام اس کی زندگی سے جدا کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا وزیر اعظم فوت ہو جائے، بڑے سے بڑا مفتی فوت ہو جائے، بڑے سے بڑا بینکر فوت ہو جائے، ساری دنیا کے منہ سے یہی ہوتا ہے میاں میت پڑی ہے۔ پھر کوئی نام نہیں لیتا کہ چودھری صاحب ہیں، کوئی نام نہیں لیتا کہ مفتی صاحب ہیں، کوئی نام نہیں لیتا کہ میاں وزیر اعظم صاحب ہیں۔ ساری دنیا اسے کہتی ہے کہ میاں میت پڑی ہے، میت کو اٹھاؤ، میت کو کندھا دو، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو دفناؤ۔ میت میت ہوتا ہے، سب سے پہلے رب العالمین دنیا میں ہمارا نام چھین لیتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے۔ سب کچھ دنیا میں ختم ہونے والا، باقی رہنے والی فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تمہاری نیکیاں ہیں جو تم نے رمضان میں کمائی یا رمضان کے بعد حج کر کے کمائی یا عمرہ کر کے، راتوں کو جاگ کر رب العالمین کے حضور رو رو کر کمائی یا کسی اور ذریعے سے، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ اے مسلمانوں، دنیا میں یاد رکھ لو، کوئی بھی رشتہ کتنا پیارے سے پیارا، کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ رشتہ آپ سے روٹھ جائے منانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ لوگ اپنے کلچر کے مطابق ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میری عزت تیرے قدموں میں ہے، لیکن بعض سنگ دل ایسے ہوتے ہیں ٹھڈا مار کے آپ کی پگڑیاں بھی اڑا دیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، مجھے تو نے ناراض کیا، 50 سال میرے دروازے پر کبھی نہیں آیا، 60 سال تک کبھی نہیں آیا، 80 سال تک بھی تو کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا، لیکن آج تو ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مجھے پکار، میری رحمت تمہیں جواب دے گی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس کی رحمت اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتی،
کہ تو نے اتنی جوانی ساری برباد کر کے جب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا، آج تو میرے دروازے پر آیا ہے۔ رب العالمین کی رحمت اسے تانا نہیں دیتی، اسی لیے رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، اے بندو اللہ تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں کہ ان کا رب ان کے قریب ہے یا ان سے دور ہے، انہیں بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ بندہ زبان حال سے پوچھتا ہے اللہ تو کتنا ہمارے قریب ہے، 1 منزل جتنا، 2 منزل جتنا، 10 منزل جتنا، حبیب بینک پلازا جتنا، یا دبئی کے ٹاور جتنا، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں نے تو تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں رکھا۔ آج دنیا کہتی ہے میاں دنیا میں جس سے بھی ملتے ہو بیچ میں واسطہ بناتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، مکان پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، اللہ سے تم ڈائریکٹ کیسے مل جاؤ گے؟ اللہ سے ڈائریکٹ کیسے ملو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی اس لیے لگائی جاتی ہے، چھت اور تیرے درمیان فاصلہ ہے، تو چھلانگ لگا کے چھت پہ چڑھ نہیں سکتا، اس واسطے اس بیچ کے گیپ کو فل کرنے کے لیے رب العالمین نے سیڑھی اور زینے کا انتظام کیا۔ لیکن نحن اقرب، اے میرے بندے ہم تو تیرے اتنا قریب ہیں، ہم نے سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں رکھی، دنیا کی سارے سرکاریں تم سے دور ہیں، نحن اقرب، ہم تمہارے قریب ہیں۔ بغداد والی سرکار، اجمیر والی سرکار، لاڑکانہ والی سرکار، چاچڑا والی سرکار، کلفٹن والی سرکار، یہ ساری سرکاریں تم سے دور ہے، نحن اقرب، ایک ہم ہیں جو تمہارے قریب ہیں۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ رب العالمین سے مانگیے، پھر رب العالمین دیتا ہے، آپ کی نمازیں قبول کرتا ہے، آپ کے روزے اور حج قبول کرتا ہے، آپ کی زکاتیں قبول کرتا ہے، آپ کے حج اور عمرے قبول کرتا ہے، آپ کے رت جگہ بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن توحید کے عقیدے کے بعد جب تک اللہ رب العالمین کو اکیلا یکتا سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، اولادیں ہوتی ہے وہی دیتا ہے، نہیں ہوتی تو رب العالمین اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی فقیر کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے جسے چاہتا ہے رب العالمین بیٹے دے دیتا ہے، بیٹوں کی لائن لگا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی ملا کے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے نہ دینے پہ آئے تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد کی نعمت سے پھر نواز نہیں سکتی، ہمیشہ اسی سے بن۔ اللہ کے حبیب نے مکہ کے پورے 13 سال دنیا کو ایک ہی بات سمجھائی کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ باقی سارے کا سارا دین جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، باقی سارا دین اللہ نے 10 سالوں میں اتار دیا۔ 13 سال تک صرف توحید
اور مرنے کے بعد ہم نے جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندگی ہے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ دو باتیں پورے 13 سال تک اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ اس سے اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ آپ اس بات پہ یقین رکھیے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھیے کہ مر کے مٹ نہیں جانا، مر کے پھر اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اللہ نے ہماری زندگی سے متعلق ہم سے پوچھنا ہے، اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا وہ پھر پھنس گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نماز میں اکثر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا۔ پھر فرمایا عائشہ مجھے بتا، اگر اللہ نے کسی سے کیوں کر کے پوچھ لیا تو پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ ہم حساب کتاب کے قابل ہی نہیں، ہم حساب کتاب کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم سے پوچھ ہی نہیں، بغیر حساب و کتاب کے ہماری نیکیوں یا بدیوں کو نہ دیکھ، بس اپنے فضل اور اپنے کرم کو دیکھ، اپنے فضل اور اپنی مہربانی اور اپنی رحمت سے مجھے بخش دے، ورنہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ میں بخشا جاؤں۔ اللہ سے جب اس امید کے ساتھ آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہماری زندگی سنت کے مطابق بنائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی، قرآن کی، مسجد کی، رسول کی عظمت اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھی مدد فرما، اللہ ہنود کو نیست و نابود فرما۔ اے الہ العالمین عالم اسلام کو سر بلند فرما، اللہ عالم اسلام کی نصرت فرما، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان تیری مدد کے طلبگار ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ہم سچی بات ہے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہے، نہ اسلامی ممالک کچھ کر پا رہے ہیں، نہ انفرادی طور پر ہم کچھ پا رہے ہیں۔ اے الہ العالمین اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی مائیں، ان کے باپ سب الہ العالمین تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، ان کی فریاد کو قبول و مقبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں سب ہمیں نصیب فرما، اور ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیشہ حلال کھلا حرام سے بچا، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا،
ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا۔ اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کی اولادوں کی، ان کے پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ آمین الہ لک آمین۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ آمین الہ لک آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو۔